آج اگر ہم اپنے استاد کے، اپنے شیخ کے، اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں تو لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا نئی بدعت انوویشن آپ لوگ لے آئے ہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے لے آئے ہو آپ؟ ہم بھول چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے کبھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، جو اس جھگڑے میں پڑ چکے ہیں۔ ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کو دیکھیں تو ایک مرتبہ دو یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی مسئلے کے لیے تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کا حل فرمایا، اور جب وہ یہودیوں کو اس مسئلے کا حل ہو گیا تو وہ کھڑے ہوئے اور ان دونوں یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مبارک کو بوسہ دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہاتھوں کو بوسہ دینا جائز نہ ہوتا تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان یہودیوں کو اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینے دیتے؟ بالکل نہیں دینے دیتے۔ جو نادان لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں تو وہ یہودی تھے نا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھے۔ وہ نادان یہ کہتے ہوئے ہی ہمیں جواب دے دیتے ہیں، جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نان مسلمز تھے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری طرف تاجدار دو جہاں تھے، شاہ سوار لامکاں تھے، مالک زمین و آسماں تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں روک رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے اپنے استادوں کے ہاتھوں کو، پاؤں کو بوسہ دینا۔ اور یہ صرف حضور علیہ، اب نادان کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا تو وہ ان کی بارگاہ میں تو جائز ہے، باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں ہسٹری کو ٹریس کرنا چاہیے۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، حضرت عباس کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، تو جب بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زیارت کرتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو امام بخاری فرماتے ہیں، تو ریلائبل سورس ہے، اتھارٹیٹیو سورس ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عباس کے ہاتھوں اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہ ہوتا تو کیا حضرت عباس جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، کیا وہ ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینے دیتے؟ یا اگر جائز نہ ہوتا تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا دا فورتھ کیلف آف اسلام اگر جائز نہ ہوتا تو کیا وہ ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیتے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ استاد اور شاگرد کے، شیخ اور مرید کے آداب کیا ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ سے عرض کروں، اب لوگ اس بات کے اوپر یہ کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو صحابی تھے، پہلے کہیں گے جن لوگوں نے نہیں ماننا وہ پہلے یہ کہیں گے جی یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تھی، تو آپ ہمیں حضور کی بارگاہ کی مثال نہ دیں، آپ ہمیں کسی اور کی مثال دیں۔ تو اب ہم نے صحابی کی مثال دے دی۔ نادان کچھ ایسے بھی ہیں جو اس بات کے اوپر یہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اب آپ ہمیں صحابی تک لے گئے ہیں، صحابی تو بہت اونچے تھے، تو آپ ہمیں صحابیوں کی بھی بات نہ کریں۔ اب ہم نیچے آ جاتے ہیں اولیاء الزام کی طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب انہی کے ماننے والے ہیں نا، انہی کے پیروکار ہیں، ہم انہی کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، انہی کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میزان کبریٰ کے اندر لکھا ہے اس کی جلد اول میں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک مرتبہ چند فقہائے اعظام آئے جن کے اندر امام جعفر صادق، امام سفیان ثوری جیسے بڑے بڑے بزرگ بھی تھے۔ اب جب وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے ایک مسئلے کے اوپر بات چیت کری تو بات کو وہ کھڑے ہوئے اور جانے سے پہلے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاتھوں اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اب آپ بتائیے کہ وہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تھی، پھر صحابی کی بارگاہ آ گئی، اب تو ولیوں کی بارگاہ آ گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب انہی کے ماننے والے ہیں نا، انہوں نے تو منع نہیں فرمایا ان فقہائے اعظام کو، جن میں امام جعفر صادق جیسے بزرگ ہستی، امام سفیان ثوری جیسی ہستی بھی تھے، انہوں نے تو ان کو منع نہیں فرمایا اپنے ہاتھوں پاؤں مبارک کو بوسہ دینے سے۔ معلوم ہوا کہ استاد اور شاگرد کے آداب میں سے یہ ایک آداب ہے کہ ہم استادوں کے آگے گردن کو جھکاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پاؤں کو تعظیماً، عزت سے اور محبت سے اور عاجزی سے ہم بوسہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جائز نہ ہوتا تو امام جعفر صادق جو ہیں یا امام سفیان ثوری جو ہیں وہ کبھی چومتے بھی نہ، کبھی بوسہ دیتے بھی نہ۔ اور اسی طرح میں عرض کروں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ دونوں نے ایک ہی زمانہ مبارک پایا ہے، تو حضرت امام مسلم نے ایک مرتبہ امام بخاری کو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھوں کو آج بوسہ دے دوں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ امام مسلم جن سے صحیح مسلم کی کمپائلیشن نکلی ہے اور امام بخاری جن سے صحیح بخاری کی موسٹ اتھارٹیٹیو بک وہ ان سے کمپائلیشن نکلی ہے، نہ امام مسلم نے ایسا فرماتے اگر جائز نہ ہوتا اور نہ امام بخاری ایسا کرنے دیتے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، پھر صحابیوں نے منع نہیں فرمایا۔ یہ حضرت عبیدہ بن جرار آپ کا واقعہ، آپ گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، تو جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ان سے ملنے تو حضرت عبیدہ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ شاگرد جو ہے وہ استاد کی عزت بجا لاتا تھا۔ مگر آج کے جو کلچر اور ٹریڈیشنز بن چکے ہیں، آج ہم اس کو ان دا فیس آف لبرلزم ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ جائز ہے، آپ لوگ دیکھیں تو اس سے آپ کتابوں کا مطالعہ تو کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، پھر صحابہ نے منع نہیں فرمایا، پھر تابعین تبع تابعین نے منع نہیں فرمایا، آگے اولیاء اعظام نے منع نہیں فرمایا، گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین یا سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف کے اندر میں ننگے پاؤں تھا، میں بغداد شریف کے اندر داخل ہونے جا رہا تھا، تو مجھے راستے میں نا ایک بڑا ہی کمزور ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اٹھا لو، مجھے ہاتھ دو، مجھے اٹھا لو۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک کمزور آدمی ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں، ہاتھ دوں۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کو ہاتھ دیا اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہت ہی کمزور تھا، جیسے ہی میں نے اس کو اٹھا لیا تو وہ آدمی بالکل تندرست مجھے نظر آیا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اچانک اس کی طبیعت کے اندر بالکل الگ قسم کی تبدیلی آ گئی۔ ایک کمزور آدمی، بہت ہی کمزور آدمی، وہ آپ کو کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم مجھے اٹھائیے، میری مدد فرمائیے، تو حضور غوث اعظم اس کو اٹھاتے ہیں اپنا ہاتھ مبارک دے کر، اور جب ہاتھ مبارک دے کر اٹھاتے ہیں تو وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ حضور غوث اعظم کو فرماتا ہے کہ اصل میں دین کی ریفلیکشن ہوں، دین میرا نام ہے، میں کمزور تھا، مگر عبدالقادر جیلانی آپ کے آنے سے، آپ کے تشریف آوری سے یہ دین پھر زندہ ہوا ہے۔ اور آپ نے پھر ٹائٹل فرمایا محی الدین کا حضور غوث اعظم کے لیے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں حضور غوث اعظم کے لیے محی الدین کا ٹائٹل استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ اس کا وجہ تھی کہ ایک کمزور آدمی تھا، اس نے حضور غوث اعظم سے فرمایا کہ آپ ہاتھ دیجئے، مجھے اٹھا لیجئے، میری مدد فرمائیے۔ حضور غوث اعظم نے اس کی مدد فرمائی، ہاتھ دیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں دین ہوں اور میں ختم ہوتا جا رہا تھا، مگر عبدالقادر آپ نے اٹھا لیا ہے مجھے اور آپ نے اس دین کو واپس تازہ فرمایا، اور محی الدین کا ٹائٹل آپ نے پھر حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اور بات کو حضور غوث اعظم یاد رکھیں ننگے پاؤں تھے۔ اب حضور غوث اعظم جب بغداد شریف تشریف لے کر گئے تو بغداد شریف کی جو جامع مسجد ہے،
حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے اندر داخل ہوا تو ایک ایسا بندہ جس کو میں ظاہری طور پہ نہیں جانتا تھا وہ میرے پاس آیا. اس نے مجھے اپنی چپلیں دیں, اپنے شوز دیے پہننے کے لیے, اور اس نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محی الدین کا ٹائٹل پہلی دفعہ استعمال فرمایا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے لیے محی الدین کا جو ٹائٹل ہے کبھی استعمال نہیں ہوا تھا, اور ابھی میں مسجد میں داخل ہی ہوا ہوں تو ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں دنیا مجھے محی الدین کرتے ہوئے میرے ہاتھوں کو چومتی جا رہی ہے اور جاتی جا رہی ہے. اس سے 2-3 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے مبارک میں دین کو زندہ فرمایا. ایک بندہ ہے زنگ, اس نے ملیشیا کے اندر اس نے حضور غوث اعظم کے اوپر ریسرچ فرمائی, اس نے PhD کی, اور اس نے حضور غوث اعظم اس نے دعوت, یہ جو دعوت دین کا کام ہے, تبلیغ دین کا کام ہے, اس نے اس کے اوپر ریسرچ فرمائی, اس نے PhD کری غالباً, اور ملیشیا میں ہوتے ہوئے لنڈن کی یونیورسٹیز وغیرہ سے بھی اس نے بڑی امداد حاصل کی. اس نے اپنی ریسرچ کے اینڈ کے اوپر یہ کنکلوژن نکالا کہ آج جو دعوت اور تبلیغ دین کا کام ہو رہا ہے, لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو لوگ حضور غوث اعظم پر اعتراض کرتے ہیں, وہ لوگ جس طریقے سے تبلیغ دین کر رہے ہیں وہ خود حضور غوث اعظم کا بنایا ہوا تبلیغ دین ہے. اس انداز کو حضور غوث اعظم نے ہی سامنے لائے تھے, لوگ یہ چیز جانتے نہیں ہیں. اور اس سے ہمیں یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ حضور غوث اعظم ولیوں کے بادشاہ ہیں, سلطان الاولیاء ہیں. آپ کی بھی 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں لوگوں نے آ کر ہاتھوں کو بوسہ دیا جامع مسجد بغداد کے. حضور غوث اعظم نے کبھی منع فرمایا؟ حضور غوث اعظم نے منع نہیں فرمایا. اس سے ہمیں ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں اور پاؤں مبارک کو بوسہ دینا جائز ہے اور بابرکت ہے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں پہلی منزل ادب عشق دی, بنا ادب مراد نہ پاوے ہوں. پہلی منزل ادب عشق دی, بنا ادب مراد نہ پاوے. آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلی منزل ہے نا, پہلی منزل یہ ادب کی ہے. اگر تمہارے پاس ادب نہیں ہے تو تم محبت خدمت تم جو مرضی کر لو وہ کچھ نہیں ہے. جب تک تمہارے پاس ادب نہیں ہوگا تم اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکو گے. تو ہمیں اپنے استادوں کا ادب کرنا چاہیے. بندہ نچیز یہ چیز عرض کرتا ہے اکثر کہ آج اس دور کے اندر صرف شاگرد ہی استاد کے آداب نہیں بھول گئے ہیں, صرف مرید ہی شیخ کی آداب نہیں بھول گئے ہیں. آج تو استاد بھی شاگردوں کے ساتھ یہ رشتہ اور یہ آداب بھول چکے ہیں. تو اٹ از میوچول, دونوں طرف سے ہو رہا ہے. نہ آج شاگرد کو پتہ ہے کہ استاد کے آداب کیا ہیں, نہ آج استاد کو پتہ ہے کہ شاگرد سے کیا آداب کروانے ہیں.